بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورۃ النصر کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورۃ النصر یہ قرآن کریم کی ان مختصر صورتوں میں سے ہے جو کثرت سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ صورت حفظ یاد ہے۔ یہ صورت مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کے قیام کے دوران یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت اس صورت کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری صورت ہے۔ اس صورت کے بعد بعض آیتیں تو نازل ہوئی ہیں، لیکن مکمل کوئی صورت سورۃ النصر کے بعد نازل نہیں ہوئی۔ مکمل صورت سب سے آخری جو نازل ہوئی ہے وہ یہی سورۃ النصر ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد بعض آیتیں تو نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لیکن مکمل کوئی صورت سورۃ النصر کے بعد نازل نہیں ہوئی، لہذا مکمل صورت سب سے آخر میں نازل ہونے والی جو ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح سب سے پہلی سورت قرآن کی نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ کیا مطلب کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے مکمل کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی، مکمل سورت سب سے پہلی جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ ہاں البتہ سورہ فاتحہ سے پہلے بعض آیتیں نازل ہو چکی تھی، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ التودیع۔ ودع یودع تودیعا کے معنی آتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، سی آف کرنا۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی طرف بھی اشارہ ہے، لہذا اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں، سی آف کرنے والی، کسی کو رخصت کرنے والی سورت۔ ہم پہلے اس سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کے جو تفسیری مضامین ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، والفتح اور فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج، جوق در جوق، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو جب اللہ کی مدد آ جائے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، انہو کانا توابا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم اور ترجمہ کر لیتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اللہ کی تسبیح پاکی بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجئے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس صورت میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے والی ہے اور مسلمان مکہ مکرمہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام تو بہت سے ملکوں میں پہنچ چکا تھا اور دور دراز کے علاقوں میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن مکہ مکرمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کرام کا وطن اصلی تھا، وہاں ابھی کفر کا بول بالا تھا اور کفار مکہ کو وہاں غلبہ حاصل تھا، تو مسلمانوں کا ڈریم تھا، خواب تھا کہ کب مکہ فتح ہو۔ بڑے بے قرار تھے مسلمان اور بڑا اشتیاق تھا اس دن کا جس دن اللہ تعالیٰ مکہ جو ہے فتح کرائے۔ چنانچہ اس صورت میں جب فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو یہ صورت سنائی، تو اس وقت صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، فاروق اعظم بھی تشریف فرما تھے، سعد بن ابی وقاص بھی تشریف فرما تھے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو جب یہ خوشخبری آپ نے سنائی اور یہ صورت پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے اور ہر ایک کی خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک روایت میں حضرت عمر کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ حضرات بجائے خوش ہونے کے رونے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی کہ اس صورت میں تو ہمیں فتح مکہ کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے اور تم رو رہے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اس میں خوشخبری ہے فتح مکہ کی اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت مبارک خبر ہے، لیکن اس کے اندر آپ کے اس دنیا سے جانے کا پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس صورت میں یہ پیغام بھی موجود ہے اور یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آمد کا جو مقصد تھا اور آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ اسلام کا بول بالا تھا۔ اب جب مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام کو برتری اور بول بالا حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور جب مقصد آپ کی آمد کا پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانے میں دیر نہیں کریں گے۔
لہذا ہم لوگ آپ کی وجود سے محروم ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی کہ تم صحیح کہتے ہو، جہاں اس صورت میں فتح مکہ کی خوشخبری ہے، وہیں اس میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فتح مکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اور دنیا کی کوئی ہستی اس واقعے کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ مکہ مکرمہ یہ وہ سرزمین تھی جہاں 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہتے صحابہ کرام نے اذیتوں کو برداشت کیا۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ پر، آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اور ظلم و تشدد کی چکی میں 13 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ وہاں پسے۔ گرم ریت پر ہر اس صحابی کو جو اللہ کا نام لیتا تھا اس کو گھسیٹا جاتا تھا، اور اس کے جسم کے اوپر بڑی بڑی سلیں رکھی جاتی تھی، اور اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ انسان لہو لہان ہو جاتا تھا، خون خون ہو جاتا تھا۔ اب جب اس قوم پر جس نے ظلم کیا ہو اور وہ کٹر دشمن ہو، جب انسان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ تکبر سے بھرا ہوا ہوتا اور غرور سے بھرا ہوا ہوتا کہ جس سرزمین پر زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا آج اس پر فتح حاصل ہو رہی ہے، آج اس پہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کے اندر تکبر اور غرور بھرا ہوا ہوتا، مگر قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور اتنی جھکی ہوئی تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ کی زبان پر آیت کریمہ تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ سورہ فتح کی یہ ابتدائی آیتیں آپ کی زبان پر تھی۔ کوئی اور اگر ہوتا تو انتقام کی آگ میں جھلس کر پورے کفار مکہ کو تہہ تیغ کر دیتا، خون کی ندیاں وہاں پر بہا دیتا اور اپنے ایک خون کے قطرے کا وہ بدلہ لیتا، مگر قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ آپ نے اس طرح مکہ فتح کیا کہ ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔ صرف خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جس طرف سے مکے میں داخل ہوئے تھے تو کچھ کفار سے ان کی جھڑپ ہوئی تھی جہاں چند کفار مارے گئے تھے، وہ ایک واقعہ تو پیش آیا تھا، مگر آپ جو جس اسلامی لشکر کے ساتھ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، آپ کے لشکر کے ذریعے کسی کا ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔ آپ سیدھے مسجد حرام تشریف لے کے جاتے ہیں، بلال حبشی کو حکم ہوتا ہے وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ اب یہ بڑا نازک موقع ہے، کفار مکہ اور قریش مکہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ہم کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، ہم نے جو ان کے ساتھ دشمنی کی تھی اور ان کو عذاب دیا تھا اور کیا کہتے ہیں اذیت دی تھی، آج یہ ہم سے بدلہ لیں گے، آج ان کے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وسعت ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا کہ انسانیت کی تاریخ
اور اس دنیا کی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے، جس نے ہتھیار پھینک دیا اس کو امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ امن کا مطلب یعنی اس کی جان و مال محفوظ ہے، ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ اس طرح عام معافی کا اعلان کر دیا، اور بڑے بڑے سرداران قریش جن کو یقین تھا کہ اب ہماری گردن جو ہے وہ ناپی جائے گی اور ہمیں تہہ تیغ کیا جائے گا اور آج ہم سے ہمارے کیے کا بدلہ لیا جائے گا، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یعنی تثریب کے معنی آتے ہیں شرم دلانا، ملامت کرنا، تو تمہاری جان لینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے 13 سال، ہم اس پہ تمہیں شرم بھی نہیں دلائیں گے، عار بھی نہیں دلائیں گے، تمہیں ملامت بھی نہیں کریں گے، انتم الطلقاء، تم سب آزاد۔ یہ آپ کے اخلاق کا نمونہ جب سرداران مکے کے سامنے آیا تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ آ کے آپ کے قدموں میں گر گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ قریش کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے تھے، آپ کی ہجوں میں پورے پورے قصیدے کہے تھے، وہ سب آپ کے سامنے آئے اور آپ سے معافی مانگنے لگے، اور آپ نے سب کو معاف فرما دیا اور وہ سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو مکہ فتح ہونا تھا اور مکے والوں کا اسلام کو قبول کرنا تھا کہ جتنا جزیرۃ العرب تھا اور عرب کے جتنے قبائل تھے ان سب کا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ کلیئر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے جو دوسرے قبائل تھے ان کے سامنے اللہ کے رسول کے معجزات آ چکے تھے اور کسی نہ کسی درجے میں اسلام ان کے دل میں گھر کر چکا تھا، لیکن وہ ہمیشہ قریش مکہ کو دیکھتے تھے، کیونکہ قریش مکہ جو تھے، قریش کے جو سردار تھے، یہ پورے جزیرۃ العرب کے پیشوا مانے جاتے تھے۔ پورا جزیرۃ العرب ان کو اپنا پیشوا اور رہنما اور بڑا سمجھتا تھا اور ان سے ڈرتا بھی تھا۔ اس لیے اسلام لانے میں ان کو اس وجہ سے بھی تردد تھا کہ کہیں یہ ہمارے سردار ناراض نہ ہو جائے اور پھر ہمیں سزائیں نہ دیں۔ تو وہ لوگ اسلام کی حقانیت تو ان کے دل میں آ چکی تھی، مگر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کفار مکہ کا آخری انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح اسلام پھیل رہا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے آگے سرنگو ہو رہی ہیں، ایک نہ ایک دن نمبر تو ان کا بھی آنا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے اور قریش مکہ کے آخری انجام کو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے انجام دیکھ لیا کہ سارے قریش اور اس کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آگے سرنگو ہو گئے، مغلوب ہو گئے، بلکہ بہت بڑی تعداد کے اندر اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب ان کے لیے جو تھوڑا سا تردد تھا، تذبذب تھا، وہ ختم ہو گیا اور یہ سارے عرب کے قبائل فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، گروہ در گروہ آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔
صرف یمن سے اس موقع پر جو ایک وفد آیا اس میں 700 لوگ تھے، اور یہ وفد آتے ہوئے اذانیں دیتا رہا، تلاوت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور یہ پورا وفد اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اسی منظر کو سورۃ النصر میں بیان کیا گیا تھا۔ سورۃ النصر راجح قول کے مطابق فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ یہ سورت نازل ہوئی ہے غزوہ خیبر کے بعد، اور غزوہ خیبر پیش آیا ہے سن 7 ہجری میں، اور یہ بات متعین ہے کہ غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے پیش آیا تھا، لہذا غزوہ خیبر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ اور فتح مکہ کے بعد قبائل عرب کے اسلام میں داخل ہونے کا جو منظر اس صورت میں کھینچا گیا تھا وہ بالکل اسی طرح واقعہ سامنے آیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکے پر آپ لوگوں کو فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسِ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو جب یہ نعمت آپ کو نصیب ہو جائے تو اب اس نعمت کے نتیجے میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس چھوٹی سی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کاموں کا حکم دیا گیا ہے: اللہ کی پاکی بیان کرنے کا، اللہ کی حمد بیان کرنے کا، استغفار کرنے کا، اور اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا۔ فسبح، اس میں پاکی بیان کرنے کا حکم ہے، بحمد ربک، اس میں اللہ کی حمد بیان کرنے کا حکم ہے، واستغفرہ، اس میں استغفار کا حکم ہے، انہ کان توابا، اس کے اندر توبہ کا حکم ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اس میں 4 چیزیں ہیں: سبحانک اللہم، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، و بحمدک، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، استغفرک، اس میں استغفار ہو رہا ہے، و اتوب الیک، اور اس میں توبہ ہو رہی ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، استغفار اور توبہ، جن 4 کاموں کا اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، آپ ان 4 کو اس دعا کے اندر ان 4 پر عمل کرتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ تعالی، اور آپ کی حمد میں بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، اور آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہاں پر رک کر ایک بات کو اور ایک مضمون کو سمجھنا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد آئے اور فتح مکہ حاصل ہو جائے۔ یہاں نصر اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب فتح مکہ کی بشارت دینی ہے تو اذا جاء الفتح کہہ دیتے، کافی تھا کہ جب فتح مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ فتح سے پہلے نصر اللہ کیوں کہا؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو نصر اللہ کہا ہے فتح سے پہلے، یہاں پوری انسانیت کو، پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو، چاہے بڑی سے بڑی کامیابی تمہیں مل جائے یا چھوٹی سے چھوٹی کامیابی مل جائے، وہ اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔
کوئی بھی تمہیں کامیابی ملے تو اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ نہ سمجھو، بلکہ اللہ کی مدد اور اللہ کا فضل سمجھو۔ ہمارا کیا کمال ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک قدم اٹھانے کے بعد اس کو رکھنے پہ قادر نہیں ہے اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو ہم ایک قدم آگے بڑھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم اپنے کو 30 مارخہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یادہ بڑی سے بڑی کوئی مہم سر کر لو، بڑا سے بڑا کوئی امتحان پاس کر لو، بڑی سے بڑی کوئی کامیابی حاصل کر لو، کبھی اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو اور اپنی گردن کو اکڑا کر نہ چلو اور اپنے کو کمال والا اور سرخرو نہ سمجھو، بلکہ اس کو اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کی مدد سمجھو، اللہ کی توفیق سمجھو، اور فسبح بحمد ربک، اور اس نعمت پر اور اس کامیابی پر اللہ کی حمد بیان کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی حمد و ثنا کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ جو نعمت ملی ہے فتح مکہ اور اسلام کا بول بالا، تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ قرآن نے حکم دیا فسبح بحمد ربک، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں کہا گیا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اے نبی آپ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کیجئے، کیونکہ اب آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ توبہ میں اور استغفار میں منہمک ہو جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے۔ کوئی عمل پوری حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا۔ اور استغفار کے معنی آتے معافی مانگنا، توبہ کے معنی معافی مانگنا، اور عام طور پر معافی تب مانگی جاتی ہے جب بندے سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا ہے، تو آپ سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھا، لیکن اللہ تعالی کے بندوں پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر 100% بھی کوئی اللہ کے اوامر پر عمل کر لے اور 100% اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، تب بھی وہ اللہ کی عبدیت اور غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کمی کوتاہی پھر بھی مانی جائے گی۔ ایک شخص پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، پوری زندگی سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو کیا اس نے اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کی عبدیت کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے تمام احسانات کا بدلہ اس نے دے دیا؟ قطعاً نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عبادت اطاعت کے باوجود کیا فرماتے تھے؟ یہی اعتراف کرتے تھے، ما عرفناک حق معرفت، اے اللہ ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا اعتراف فرما رہے ہیں جو کہ سید الاولین والآخرین ہے کہ اللہ نہ تو ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا کیا
اور اے اللہ نہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا کیا تو ہماری اور ہمہ شما کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی بھی توبہ اور استغفار سے بے نیاز نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو۔ اب اللہ کی توفیق سے بہت سے ہم اجتماعی اور انفرادی نیک کام کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی نفس کو پھولنے کا موقع نہ دیں، دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم تو بڑے 30 مارخواں ہیں، دنیا میں تو لوگ صرف دنیا کر رہے ہیں، ہم دین کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ یہ کبھی دل میں بات نہ آئے، نفس کو کبھی پھولنے کا موقع نہ دیا جائے، بلکہ جتنی اللہ کی توفیق سے ہم دین کا کام کریں اتنا ہی اللہ کے سامنے رونے دھونے کا اہتمام کریں، اتنی ہی توبہ کریں، اتنا ہی استغفار کریں کہ اللہ جو کچھ ہم نے کیا یہ بہت ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، اے اللہ اس کمی کوتاہی کو تو قبول کر لے، اور اس کمی کوتاہی کو تو معاف فرما دے، اور اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، کرتے کرتے ڈرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً یہ آپ کے انتقال سے وفات سے 2 سال پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کو پھر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ اپنی آخرت کی تیاری میں، موت کی تیاری میں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری میں ایسا لگ گئے کہ پھر آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور اتنا آپ راتوں میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے، اتنے طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، کھڑے کھڑے آپ کے پیر سوج جاتے تھے، اور اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنے لمبے آپ نے سجدے کرتے تھے کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگتا تھا کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، تو پھر میں آپ کے جسم مبارک کو حرکت دیتی تھی تاکہ اطمینان کر لوں کہ نہیں آپ باحیات ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو جو ہے اس صورت سے یہ چند سبق ملے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور کوئی بھی ہمیں بڑی چھوٹی کامیابی حاصل ہو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو اللہ کا فضل اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد قرار دینا ہے، اور جتنے بھی نیک کام اور دین کے کاموں کی اللہ میں توفیق دے کبھی اس میں اپنا کمال نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.